تو حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ دیوانے نہیں تھے، لیکن نبی کی مسجد میں نماز بند ہونا گوارا نہیں تھا، اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے دیوانے بن گئے تھے، حقیقت میں دیوانے نہیں تھے۔ اور 3 دن مسجد نبوی میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنائی دیتی اور یہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایسے جلیل القدر تابعی بڑھاپے کی عمر میں بیمار ہو گئے، بستر پہ لیٹے ہیں، اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے آ کر ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ خادموں نے اٹھا کر بٹھایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت لیٹے لیٹے فرما دیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ نبی کی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کی ذات کا جیسا احترام کرنا چاہیے، نبی کی حدیثوں کا بھی ویسے ہی احترام کرنا چاہیے۔ مجھے لیٹے لیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اگرچہ کہ بیمار ہوں، لیکن نبی کی ذات کا احترام یہ ہے کہ ان کی بات کا بھی احترام کیا جائے اور بیٹھ کر حدیث بیان فرمائی۔ اور ہم لوگ حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کا نام لے کر جھگڑے کرنے والے، حدیث کے نام پر مسجدیں بنانے والے، حدیث کے نام پر امت کو گمراہ اور کافر کہنے والے، اور ہمارا حال کیا ہے ہم اندازہ کر لیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فكأنه أحبني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک اہم مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا ادب و احترام اور اس کے تقاضے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ چونکہ مسلمان سماج کا یہ رواج بن چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کا تذکرہ ماہ ربیع الاول میں ہی کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرنے کے بعد ربیع الثانی سے اولیاء کا مہینہ شروع کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک مہینہ ہم نے گویا ٹائم رکھا ہے، اس کے بعد پھر نبی کی سیرت ختم کر کے اولیاء کی سیرت پر بیان شروع کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہینوں میں اگر سیرت پاک پر بیان کیا جائے، براہ راست اگر بیان کیا جائے تو
اتنی دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور لوگ وقت اور حالات کے تقاضے کے حساب سے کیا جانے والا بیان بھی شمار نہیں کرتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور پھر بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو گویا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی بولنا چاہیے، ایسا ذہن بن چکا ہے، اور وہ سیرت بھی عام طور سے الا ماشاء اللہ ادھوری ہی رہتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکا ہے۔ اللہ کی نبی کی سیرت کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اگر کوئی کر سکتا ہے پوری، تو صرف اور صرف وہ دو ذات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ خود اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ خود اپنی سیرت بیان کر لیں، تو ہی حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان یا سارے انسان مل کر نبی کی سیرت بیان کر بھی لیں تو بھی سیرت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے بیان کرنے سے حق اس واسطے ادا ہو جائے گا کہ خود اللہ نے نبی کو بنایا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کون کون سے کمالات میرے مصطفیٰ میں رکھے ہیں، میں نے کون کون سی خوبیاں میرے محمد میں رکھے ہیں، تو اللہ بیان کرے گا تو پھر اللہ حق ادا کر دیں گے، اور اللہ نے حق ادا کر دیا قرآن مجید میں نبی کی سیرت بیان کر کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ کی ذات بابرکت میں کیا کیا کمالات اللہ نے رکھے ہیں، کیا کیا خوبیاں اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کی ہیں، تو اس واسطے اگر اللہ کے نبی اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہوں تو پھر آپ اپنی ذات کا حق ادا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور انسان بیان کرے تو صرف اس واسطے بیان کر لے کہ میں بھی اس سمندر سے ایک چلو پانی لے لوں، میں بھی نبی کی سیرت بیان کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں، اس نیت سے بیان ہو سکتا ہے، ورنہ تو نبی کی سیرت کا حق ادا کرنے کی نیت سے نہ کوئی آج تک بیان کیا، اور اگر کیا تو حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم اور تکریم اور احترام بجا لائے، وَنَصَرُوهُ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد کی زندگی میں، اور زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کے دین کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کر لیے، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 4 کام بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، نبی کا احترام کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا، مدد زندگی میں بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کے دین کی مدد کرنا، اور پھر جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ 4 کام کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی بزنس میں سکسیس ہو گیا، جاب میں اگر وہ بڑی پوسٹ پہ چلا گیا، پرائم منسٹر بن گیا، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گیا، ذاتی مکان بن گیا، اس کے کئی ملگیاں اور فلیٹس بن گئے، کرائے پر ہی آرام سے اپنی نسلوں کو پال سکتا ہے، تو پھر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بھئی لائف سکسیسفل چل رہی ہے، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے، یہ شخص تو کامیاب ہے، اب ان کو کیا پریشانی، کیا ٹینشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے بھی بادشاہ بن جاؤ تو بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانو گے تو تمہیں وقت کا فرعون ہی کہا جائے گا۔ آپ بتائیے اس وقت کے پرائم منسٹر کے بارے میں ہم میں سے کس کس کا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے؟
اس وقت کے ظالم طاقتوں کے بارے میں کون کون یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر عذاب دیے کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ان کو نہ موت کی تکلیف ہوگی، نہ قبر کا عذاب ہوگا، نہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کون سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت انہیں ملے گی اور جام کوثر ملے گا؟ کیا کمی ہے ان لوگوں میں؟ دنیاوی لحاظ سے کیا ان کے اندر کمزوری ہے جسے پڑھ لکھ کر مسلمان پانے کے لیے جوتے گھسا لیتا ہے، اپنی پراپرٹیاں بیچ دیتا ہے، جھوٹ اور رشوت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ وہ سارے نوکریاں پانے کے لیے ان کے پاس تو وہ ساری کمپنیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ فالذین آمنوا بہ، وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ وعزروہ، نبی کا احترام، نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کا ادب و احترام بجا لانا۔ ہر آئے دن نبی کی شان میں گستاخی کیے جاتے ہیں، نبی کی بیویوں کے بارے میں بدتمیزی کی جاتی ہے، ان سے کامیابی کی توقع نہ رکھی جائے۔ وَنَصَرُوهُ، نبی کے دین کی مدد کرنا، مسجدیں ڈھانے کا پلان، مدارس پہ بلڈوزر چلانے کا پلان، علماء کو قید کرنے کا پلان، یہ نبی کے دین کی مدد ہے یا نبی کے دین کی اشاعت کو بند کرنے کی چال بازی اور مکاری ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور قرآن مجید کی شکل میں دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب تو قرآن کی تعلیم پر، مدارس کے سلیبس پر پابندی کی کوشش کی جاتی ہو اور انہیں بھی آزاد خیال کا ماڈرن مفتی بنانا چاہتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کامیابی کی سوچنا بھی حماقت اور نادانی سے کم نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی، نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہے۔ بڑوں کے سامنے بڑوں سے ہی اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ کے سامنے بیٹے کا بلند آواز میں بات کرنا، استاذ کے سامنے شاگرد کا اونچی آواز میں بات کرنا، بڑی عمر والوں کے سامنے بچے اور جوان کا اونچی آواز میں بات کرنا، شوہر کے سامنے بیوی کا اونچی آواز میں بات کرنا، اپنے باس کے سامنے نوکر کا اونچی آواز میں بات کرنا، اپنے علماء کے سامنے اپنے سامعین کا اور اپنے مقتدیوں کا اونچی آواز میں بات کرنا، یہ بدتمیزی اور خاندانی گرے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ تم نے کوئی سلیقہ اور تہذیب سیکھی نہیں ہے، تم میں انسانیت نہیں ہے۔ گلی کے کتوں میں بڑا کتا بھی اور چھوٹا کتا بھی برابر کی آواز میں بھونکتا ہے، وہاں کوئی کتا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سے بڑا کتا ہے، اس کی آواز اونچی ہونی چاہیے، میری آواز پست ہونی چاہیے، چونکہ وہ جانوروں کے سماج میں ادب سکھایا نہیں گیا ہے۔ اور اگر یہاں بچے کی آواز باپ سے اونچی، بیوی کی آواز شوہر سے اونچی اور قوم کی آواز قوم کے علماء اور قائدین سے اونچی ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کو مقام اور مرتبے کا علم اور قدر نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ آج اگر اونچی آواز سے تم بات کر لو گے اور بڑوں کا ادب اور احترام تمیز برقرار نہیں رکھو گے اور چند منٹ اور چند گھنٹوں کے لیے بدتمیز بن جاؤ گے تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہارے سامنے تمہارے چھوٹے بھی تمہارے حق میں بدتمیز بن جائیں گے۔ یہ ادب بھی نسلوں میں چلتا ہے، اگر ہم نے ادب کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارا ادب کریں گے، اور ہم نے ادب نہیں کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارا ادب نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا یہ درخواست لے کر کہ ہمارے قبیلے کا ایک امیر، ایک گورنر آپ مقرر فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی کچھ فرمانے والے ہی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قبیلے کا امیر قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قبیلے کا امیر اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اپنی رائے دے دی کہ قعقاع بن معبد اس قبیلے کا امیر ہو اور تم میری رائے کے خلاف اپنی رائے دے رہے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ میری مخالفت کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف بولنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر میری ایسی نیت نہیں تھی کہ آپ کے خلاف رائے دوں، آپ نے اپنی رائے پیش کی، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن دونوں کی بات بڑھ گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور نبی کے سامنے دو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کی آواز نبی کے سامنے اونچی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آنے سے بھی ڈرنے لگے کہ اب آؤں گا تو اونچی آواز سے کہیں بات نہ ہو جائے، اور یہ خوف کرنے لگے کہ کہیں میرا ایمان اور میرے اعمال اکارت نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اتنی آہستہ سے آپ بات کرتے ہیں، کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پوچھنا پڑتا دوبارہ بولو، تھوڑا زور سے بولو، کیا بولے ہو۔ اتنی آہستہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے تھے۔ اور اسی مجلس کا واقعہ ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کے سامنے، نبی کی آواز سے، اونچی آواز سے بات نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ کئی دن تک نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ بیمار ہو گئے، کہیں سفر پہ چلے گئے، کیوں مجلس میں نہیں آ رہے ہیں؟ ان صحابی کے پڑوسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کا پڑوسی ہوں، لیکن ایسی کوئی خبر مجھے نہیں پہنچی کہ وہ بیمار ہوئے ہیں، اگر وہ بیمار ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بعضو گھر والے کے حالات سے واقف رہتے تھے، بعضو پڑوسیوں کے حالات سے لوگ جانکاری رکھتے تھے، بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت ہے، کھانا ہے نہیں ہے، یہ جانکاری ہوتی تھی۔ تبھی اگر اپنے گھر میں بھی فاقہ ہے، بھوکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی ایک سرا پائی ہدیے میں آ گیا، بعضو گھر والوں کے فاقے کا علم ہے تو اپنا فاقہ گوارا کر کے وہی ہدیہ بعضو بھیج دیتے ہیں۔ ان کو بعضو گھر والوں کا پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، وہ تیسرے کو بھیجتے ہیں، وہ چوتھے کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہی ہدیہ 7 گھروں میں گھوم کر جس کے گھر سے نکلا تھا اسی کے گھر واپس آتا ہے۔ وہ زمانہ تھا جہاں پڑوسیوں کے حالات سے باخبر رہنا ہی انسانیت، مینرز، اخلاق شمار ہوتے تھے۔ اب اخلاق یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی سے زیادہ تعلق نہ رکھو، کسی کے کاموں میں زیادہ انٹرفیئر نہ ہو، کون کہاں مرتا ہے چھوڑ دو، اگر مرتا ہوا نظر بھی پڑ جائے تو ویڈیو لے کر واٹس ایپ میں وائرل کر دو، یہی سب سے بڑی انسانیت ہے اس زمانے کی۔ تم نے حق ادا کر دیا انسانیت کا، ہیومن رائٹس کا تم نے حق ادا کر دیا ہے، اب اسے انصاف مل جائے گا، اس کے پسماندگان کو اور اس کی بیوی بچوں کو جو یتیم بن گئے، بیوہ ہو گئی، اسے کچھ وظیفہ اور پیسے مل جائیں گے، ان کے گھر کا سہارا ہو جائے گا تمہاری ایک ویڈیو کے وائرل کر دینے سے۔ یہی انسانیت ہے اس زمانے کی۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی پر پڑوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوئے ہوں۔ بعد میں انہیں جا کر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری آواز قدرتی طور پر اونچی آواز ہے، بعض لوگوں کی آواز تھوڑی ہلکی رہتی ہے، زور سے بولا نہیں جاتا، اور بعض کی آواز کے لیے مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ اتنی بلند آواز میں بولتے تھے کہ قدرتی طور پر آہستہ بولا نہیں جاتا تھا۔
تو انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے ہی دھمکی دی ہے اور مجھے ہی اللہ نے وعید سنائی ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب جس کے اعمال برباد ہونے کے ہیں وہ نبی کی مجلس میں حاضری کی اہمیت اور صلاحیت کیا رکھتا ہے؟ میں اس ڈر سے نبی کی مجلس میں نہیں آ رہا ہوں، حالانکہ ان کی نیت کوئی بے ادبی کی نہیں، کوئی بدتمیزی کی اور گستاخی کی نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیج کر بلوایا اور یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کے اعمال برباد نہیں ہوئے، وہ جہنمی نہیں ہیں بلکہ وہ تو جنتی ہیں۔ یہ بشارت انہیں سنائی، پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کا احترام یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کیا جائے۔ زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، یہ تو زندگی کے واقعات ہیں، زندگی کے بعد بھی یہی احترام ہے۔ نبی کی ذات کا احترام، نبی کی حیات میں نبی کی بات کا احترام، نبی کی وفات کے بعد نبی کی بات کا احترام۔ نبی کی بات کیا ہے؟ حدیثیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں، اور جہاں درس حدیث ہو، نبی کی باتیں بیان کی جاتی ہوں، وہاں امت کی یہ ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے اب اس مجلس کا ادب کیا جائے، وہاں احترام سے بیٹھا جائے، وہاں زور سے باتیں نہ کی جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا احترام اس درجے کیا جاتا تھا، حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اجل تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا کہ وقت کے تابعی بھی ہیں، وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے بڑے ولی بھی ہیں اور اجل تابعین میں سے ہیں۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب مدینہ منورہ میں اس نے مدینے پر حملہ کیا اور مسجد نبوی کو تالا لگا دیا اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز وغیرہ سب بند کر دیا، اور مسجد نبوی میں اس کی فوج کے گھوڑے باندھے جانے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد 3 دن کے لیے نمازیوں سے خالی ہو گئی، تو بھی یہ تابعی سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پڑے رہتے تھے، اپنا حال پراگندہ کر لیا، دیوانے کی شکل بنا لی اور ایسے رہتے تھے، دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ دیوانہ ہے۔ اب دیوانہ آدمی مسجد میں آیا تو بھی کیا فرق، گیا تو بھی کیا فرق، پابندی جو لگ گئی تھی وہ عقل مند لوگ، بالغ لوگ مسجد میں نہیں آنا، لاک ڈاؤن کے جیسا معاملہ کر دیا گیا۔ دیوانے اگر باہر پھریں گے تو کوئی قانون نہیں ہوگا۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ دیوانے نہیں تھے، لیکن نبی کی مسجد میں نماز بند ہونا گوارا نہیں تھا، اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے دیوانے بن گئے تھے، حقیقت میں دیوانے نہیں تھے۔ اور 3 دن مسجد نبوی میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنائی دیتی اور یہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایسے جلیل القدر تابعی بڑھاپے کی عمر میں بیمار ہو گئے، بستر پہ لیٹے ہیں، اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے آ کر ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ خادموں نے اٹھا کر بٹھایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت لیٹے لیٹے فرما دیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جانتے بھی ہو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ نبی کی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کی ذات کا جیسا احترام کرنا چاہیے، نبی کی حدیثوں کا بھی ویسے ہی احترام کرنا چاہیے۔ مجھے لیٹے لیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اگرچہ کہ بیمار ہوں لیکن نبی کی ذات کا احترام یہ ہے کہ ان کی بات کا بھی احترام کیا جائے اور بیٹھ کر حدیث بیان فرمائی۔ اور ہم لوگ حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کا نام لے کر جھگڑے کرنے والے، حدیث کے نام پر مسجدیں بنانے والے، حدیث کے نام پر امت کو گمراہ اور کافر کہنے والے، اور ہمارا حال کیا ہے ہم اندازہ کر لیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی آدمی آ کر سوال کرتا تو پوچھتے
مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں باہر نکل جاتے اور مسئلہ بیان کر دیتے، اور اگر کوئی وہ عرض کرتا کہ مجھے حدیث پوچھنا ہے تو پھر فرماتے باہر بیٹھ کے انتظار کرو، اور اندر گھر میں جا کر غسل فرماتے، نیا ڈریس پہنتے، خوشبو لگاتے، پگڑی باندھتے، اور شاگردوں سے کہتے باہر تخت بچھا دو، تخت پر کتاب رکھی جاتی ڈیسک پر، اور پھر بن سور کے آتے اور ڈیسک کے بازو یہ فرماتے کہ اونٹ کی دھنی دیتے رہو۔ جب تک نبی کی حدیثوں کا درس چلتا رہے گا پوری محفل میں خوشبو پھیلی رہے گی، اور بڑے ادب کے ساتھ تواضع کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس بیان فرماتے۔ ایک حدیث بھی بیان کرنا ہو اسی عظمت اور احترام کے ساتھ حدیث بیان فرماتے۔ اور ایک موقع پر عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مالک حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کا چہرہ رنگ بدل رہا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، آخر چہرہ بدلنا، رنگ بدلنا، کیفیت بدل جانا۔ درس 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا پورا ختم ہونے کے بعد عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں ان سے بلا کر یہ فرمایا کہ تھوڑا میری کمر کے پاس دیکھو کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب کرتا اٹھا کر دیکھا گیا تو وہاں ایک بچھو تھا جس نے 16 مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ڈنک مارا۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ کو جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ فوراً سبق بند کر دیتے۔ امام مالک نے فرمایا نبی کی حدیث کا درس چل رہا ہے اور اپنی جان کے ڈر سے حدیث بیان کرنا بند کر دینا مجھے حدیث کی بے ادبی لگتی ہے۔ جب تک یہ سبق پورا نہ ہو جائے اس وقت تک میں یہ تکلیف برداشت کرتے رہا، اور بچھو نے 16 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ کیسا ادب و احترام نبی کی ذات کا تھا، نبی کی باتوں کا احترام۔ آج کسی مسجد میں درس حدیث ہو جائے، حدیث کا درس ہونے کا اعلان ہو جائے، 5-4 آدمی بیٹھتے ہیں بمشکل، اور بیٹھنے کا ادب اور سلیقہ بھی نہیں، کوئی اس کونے میں بیٹھا، کوئی اس کونے میں بیٹھا، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے۔ یہ سوچا تک نہیں جا رہا ہے کہ کس کی باتیں بیان کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ حدیث کا سبق دیا جائے گا، نبی کی حدیث پڑھی جائے گی، بیٹھنے والے کم، اور بیٹھنے والوں میں بھی ادب سے بیٹھنے والے کم، اور ادب سے بیٹھ کر احترام اور عمل کی نیت سے سننے والے کم ہیں۔ جس امت کے اندر نہ نبی کی ذات کا احترام، نہ نبی کی بات کا احترام، اس امت پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں اللہ کے نبی آرام فرمائے روزہ اطہر میں، مسجد نبوی میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وقت کا بادشاہ خلیفہ منصور وقت کا بادشاہ ہے، وہ مسجد نبوی میں کسی سے باتیں کرنے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، اور امام مالک نے وقت کے بادشاہ سے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، تمہیں نبی کی ذات کا احترام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں ہیں اور تم یہاں باتیں کر رہے ہو۔ وقت کے بادشاہ کو بھی ٹوک دینا نبی کی ذات کے احترام میں، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تقاضا ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کیا جائے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو، اپنی اولاد کو بھی یہ بیان فرما دیتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اب اس کے بعد سامنے والا جواب نہیں دینا، نبی کی بات آ گئی اب اس کے بعد اپنی بات پیش نہیں کرنا۔ اگر کوئی بیٹا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوکی، کدو بہت پسند تھا، سالن میں ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند بیان کرنا یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہے۔ دسترخوان پر ہی تلوار نکالی اور بیٹے کی گردن پر رکھ کر کہا یا تو یہ کہو کہ مجھے کدو پسند ہے ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کہ نبی کی ذات کی عظمت اتنی ہو کہ نبی کی پسند کے مقابلے میں اب کسی کی پسند کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کا تقاضا ایک یہ بھی ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے نہ چلا جائے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے کمرے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ نبی سے اگر کچھ کام پڑا ہو اور اللہ کے نبی کے گھر پہ آئے ہوں، باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لاتے تب اپنا کام پیش کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی کے گھر پہ پہنچ گئے، زور سے دروازہ کٹکھٹانے لگے، گھنٹی پہ گھنٹی بجانے لگے اور فون پہ فون کرنے لگے، عام لوگوں کی طرح اخرج الینا یا محمد کہہ کے پکارنے لگے، عبداللہ بھائی باہر آئیے، اس طرح محمد صاحب باہر آئیے، ایسا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہی بنو تمیم کا قبیلہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ اور دوسری روایت میں کہ 19 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے ایسے ٹائم پہ پہنچا کہ اللہ کے نبی دوپہر کا کھانا کھانے تناول فرمانے کے بعد قیلولہ کے لیے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ لوگ اس ٹائم پہ پہنچے۔ یہ ٹائم آدمی کے آرام کرنے کا ہے، اور آرام میں خلل اگر دو گے تو کام کے ٹائم پہ بھی کام نہیں ہوگا۔ 12 بجے فون کر کے پوچھنا، 1 بجے 2 بجے فون کر کے پوچھنا۔ اگر 2 بجے کوئی بندہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ منگنی کو جانے کے لیے کتنے آدمی ساتھ لے جانا چاہیے، کتنے بجے پوچھ رہا ہے؟ 2 بجے پوچھ رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جن مفتی صاحب سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سونا کہ نہیں سونا ہے؟ یہ ٹائم ان کے جاگنے کا یا سونے کا ہے؟ اور سوال بھی کیسا بے ڈھنگے کا سوال ہے کہ اس موقع پر 2 بجے یہ سوال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی موت کا سوال ہے کہ فلاں مر گیا ہے، ویسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے، چلو نیند قربان کر کے کسی کی موت کے بارے میں مسئلہ بتایا جا سکے، منگنی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، فلاں کام کے لیے مسئلہ پوچھا جا رہا، رات کے 1 بجے 2 بجے فون کر۔ اس لیے کسی بڑے آدمی سے بھی ملنے جانا ہو تو اس بڑے آدمی کا بھی احترام یہی ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرنا بھی ہو تو احترام یہی ہے کہ ان کے سونے جاگنے کا وقت دیکھ کر پہلے میسیج کر کے مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، آڈیو واٹس اپ کر دوں یا فون کر کے پوچھ لوں، آسان طریقہ جو ہے وہ بتا دیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا، تو یہ احترام رہتا ہے۔ اب احترام کی باتیں کرنا بھی ایسے ہے کہ میں خانے میں، نقار خانے میں طوطے کی آواز، جہاں سارے لوہاری بیٹھ کر کلہاڑی اور ہتھوڑا مار رہے ہوں، وہاں ایک چھوٹا سا طوطا جا کر اپنی آواز نکال رہا ہو، ہتھوڑوں کی آواز میں طوطے کی آواز کہاں سے سنائی دے گی؟ اور وہ بے ادبوں کے سامنے ادب کی گفتگو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ جہاں مسجدوں میں اماموں کے گریبان پکڑ لیے جاتے ہوں، وہاں امام سے کسی مسئلے پر بیان کر دینے پر کہ آپ نے سود کے بارے میں کیسے بیان کر دیا، پردے کے بارے میں کیسے بیان کر دیا، ناجائز اور حراج کی چٹیوں کے بارے میں کیسے بیان کر دیا، مٹی کے بارے میں کیسے بیان کر دیا، لون کے بارے میں کیسے بیان کر دیا، وہاں پر کمیٹی یا صدر یا افراد جو سننے کے لیے آتے ہوں اپنا سودی دھندا چھوڑنے تیار نہیں، اپنی بہن، بیٹی، بہو اور بیوی کو بے پردگی سے روکنے کی ہمت نہیں ہے اور اپنی حرام خوری پر بند لگانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر آ کر وقت کے اماموں سے ڈنکے کی چوٹ پر بڑے بے ادب، بدتمیز اور گستاخ ہو کر پوچھ لیتے ہوں، وہاں ان سے یہ کہنا کہ فون کرنے میں بھی ٹائم دیکھو، یہ ایسے ہی ہے جیسے نقار خانے میں طوطا کوئی بولنا چاہ رہا ہو، جہاں اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چٹیل جنگل میں جہاں پر پانی بھی ملنا مشکل ہے، وہاں پر مچھلی تلاش کرنے نکلے ہیں، جہاں پر پانی بھی ملنا مشکل ہے وہاں مچھلی ڈھونڈنے نکلے ہیں، جہاں پر سلیقے کی اس زمانے کا ادب بھی مشکل ہو وہاں پر اس زمانے کا ادب تلاش کرنے چلے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے باہر کھڑے ہو کر پکارا
تو اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب سے محبت کا عالم دیکھیے کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے آرام کا ٹائم ہے, اس ٹائم پہ کوئی آ کر ڈسٹرب کر رہا ہے تو اللہ کے نبی تو اٹھ کر نہیں ڈانٹ رہے ہیں, 7 آسمانوں سے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیج کر ڈانٹ رہے ہیں, میرے محمد کو, میرے مصطفیٰ کو ڈسٹرب نہ کرو, وہ آرام کر رہا ہے. باہر کھڑے ہو کر نہ پکارو, کھڑے ہو کر انتظار کرو, وہ جب باہر نکلیں گے تب ان سے مسئلہ پوچھ لو. اب آپ غور کیجئے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی کے گھر پر مدینے میں پہنچ کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یہ سوال یہ پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر آئیے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے, کھڑے رہو, نبی آنے کے بعد بولو جو بولنا ہے. تو اگر کوئی بندہ ہندوستان میں کھڑے ہو کر پکارتا ہے یا رسول اللہ, تو پھر بتائیے یہ گستاخی ہے یا ادب ہے؟ یہ گستاخی ہے یا ادب ہے؟ اور آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت نے جس جس کو مدینے کی حاضری کی سعادت بخشی ہے اور سرکار کے روزے پہ سلام پڑھنے کے لیے پہنچا ہے کوئی ایک بھی مائی کا لال جو یہ بتا دے کہ میں سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کر جس بلند آواز کے ساتھ یہاں ہندوستان سے پکار کر میں کہتا تھا اس بلند آواز سے نبی کے روزے پہ پکارا ہو؟ ہے کوئی آدمی؟ وہاں کی پولیس اتنے ڈنڈے برسائے گی کہ پھر جب نبی کے روزے پر بھی پہنچتے ہیں تو اتنی آہستہ سے سلام, اتنے ادب سے سلام کرتے ہوئے گزرنے کا حکم ہے. وہاں اوپر جالیوں پر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے ایمان والوں بلند آواز سے نہ پکارو. نبی کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے, روزے کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے. جب نبی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی باحیات ہیں, روزے پہ پہنچ کر بھی ادب کرنا ہے, تو روزے سے دور رہ کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کا تقاضا یہ ہے آپ علیہ السلام سے آگے نہ چلیں. تیسری بات, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو. آج بھی قوم کو یہی حکم ہے, امت کو یہی پیغام ہے, بیٹا اپنے باپ سے آگے نہ چلے, شاگرد اپنے استاد سے آگے نہ چلے, چھوٹا اپنے بڑوں سے آگے نہ چلے. دسترخوان بھی لگا ہو تو پہلے بڑے آدمیوں سے شروع کرے, چھوٹا آدمی بعد میں شروع کرے. کہیں مجلس میں بات کرنا, گفتگو کرنا ہو, نوجوان پہلے اپنا منہ نہ ڈالے, اپنے والد کو اپنے بڑوں کو پیش کرے کہ جو بولنا ہے میرے والد صاحب فرمائیں گے, میں بچہ ہوں, بڑوں کے ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں بول سکتا. یہی تعلیم ہے اسلام کی کہ بڑوں سے پہلے منہ نہ کھولو, بڑوں سے پہلے نہ بیٹھو, بڑوں کے آگے نہ چلو, بڑوں سے پہلے کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ بدتمیزی ہے بڑوں کی شان میں. اگر تم یہ بے ادبی کرو گے تو تمہاری نسل میں بھی ایسے بدتمیز جنم لیں گے جو تمہاری شان میں بدتمیزی کریں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. مکے والوں نے مکے کے در و دیوار بند کر دیے کہ محمد کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, کعبے کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ لڑنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ عمرے کا ہے, لڑنے کا نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر بھیجا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے, ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے اور ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور یاد رکھو آج نہیں تو ایک دن اسلام غالب آئے گا, مکہ سارا مسلمان بن جائے گا, اس دن بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, تمہیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج سکون سے ہو, اسلام مکے میں آنے کے بعد بھی سکون سے رہو گے. جا کے مکے والوں سے کہہ دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں گئے. ایک مکے کا سردار حضرت عثمان کو لے کر قبیلے کے پاس آیا. حضرت عثمان نے ساری گفتگو بیان کی. مکے والوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس سال ہم تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے والوں سے رشتہ داری تھی, دوستی تھی.
تو مکے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ہم اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہاں تم سے ہمارا رشتہ ہے، تم سے ہماری دوستی ہے اور تم مکے میں آ بھی گئے ہو، اگر تم چاہتے ہو عمرہ کر کے جانا، طواف کر کے جانا تو تم طواف کر کے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ قربان جائیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جذبے سے مدینے سے نکلے تھے کہ کئی سال ہو گئے مکہ کا کعبہ کا طواف کر کے، اب سامنے کعبۃ اللہ ہے اور مکے کے کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ طواف کر کے جائیں، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں جہاں میرے مصطفیٰ کو باہر کھڑا کر دیا جائے اور مجھے اندر بلا کر طواف کرنے کی اجازت دی جائے، ہرگز میں یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ محمد سے پہلے میں طواف کر لوں، میرے حبیب سے پہلے میں طواف کر لوں۔ یہ ادب و احترام صحابہ نے ادا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے میں طواف نہیں کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے میں بات نہیں کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ادب و احترام اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بھی جب آئے تو بھی آپ سے آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نام بھی مجلس میں آنے پر درود پاک پڑھنا یہ آپ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ جو امتی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آپ کی شان اور عظمت اور احترام بجا لاتا ہے، وہ امتی نبی کا نام مجلس میں آنے پر درود کا اہتمام کرے گا۔ اسی واسطے فرمایا گیا کہ جس مجلس میں نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس پر اللہ کی لعنت برسے۔ حضرت جبرائیل نے ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ بددعا دی ہے، تو نبی کی نام کا تقاضا، نام کا بھی احترام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی نام لیا جائے تو درود کے ساتھ نام لیا جائے۔ اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط بن رہے تھے، صلح نامہ تیار ہو رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مکے کے کافروں میں ایک کافر، اس وقت جو ابھی کافر تھے، سہل نے فرمایا، سہل نے عرض کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کون ہے ہمارے کو نہیں معلوم، یہ الرحیم کون ہے ہمارے کو نہیں معلوم، اللہ معلوم ہمارے کو بس، اس واسطے بسمک اللہم اتنا ہی ہونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، صرف یہی لکھو، الرحمن اور الرحیم نکال دو۔ پھر اس کے بعد یہ خط ہے، یہ پیغام اور یہ صلح نامہ ہے من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، یہ اگریمنٹ پیپر بن رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ رسول اللہ اگر ہم مان لیتے آپ کو تو مکے میں آنے سے کیوں روکتے، عمرہ کرنے سے کیوں روکتے، طواف کرنے سے کیوں روکتے، آپ رسول اللہ ہے بول کے ہم کو گارنٹی نہیں ہے، تبھی تو یہ سب چل رہا ہے، آپ کو ہم صرف محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے آپ کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی جو لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ یہ میرا نام کے بعد محمد الرسول اللہ جو رسول اللہ کا لفظ ہے اسے ہٹا دو، اسے کاٹ دو قلم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق اور محبت اللہ کے نبی سے کہ اس کاغذ پر لکھا ہوا رسول اللہ بھی کاٹنا گوارا نہیں ہوا، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ کاٹ دو، یہ لوگ اس اگریمنٹ پیپر کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ کاغذ میں سے نکال دو، میں اپنی جگہ پر رسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، کاغذ پر اگر وہ نام نہیں رہے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن راشن کارڈ میں آپ کے ووٹر آئی ڈی میں ڈاکٹر فلاں، انجینئر فلاں، لائر فلاں بول کے تھوڑی رہتا ہے، اگر وہاں سے نکل بھی جائے تو میں اپنی زندگی میں تو وہ عہدہ مجھے حاصل ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کا نام کاغذ پر لکھ دیا گیا اور پھر اسے میں کاٹ دوں اور مٹا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود وہ کاغذ لیا اور اپنے لعاب مبارک سے وہاں جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا اسے مٹایا، لیکن صحابی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ لفظ رسول اللہ کاٹے۔ اور آپ بتائیں اگر ہم سچے عاشق ہیں
اور اللہ کے رسول کا عشق ہے تو ہم اللہ کے نبی کے میلاد کے نام پر کیک بناتے ہیں اور کیک پر محمد رسول اللہ لکھتے ہیں اور چاقو سے اسی رسول اللہ پہ ہم چاقو چلا کر وہ کیک اٹھا کے کھاتے ہیں، اور یہ عشق اور محبت کے دعوے ہیں، یہ عشق و محبت کے دعوے ہیں۔ چاقو کس پہ چل رہی ہے؟ اس کیک پہ چل رہی ہے جس پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اسے اٹھا کے کھاتے ہیں، اور یہ عشق رسول ہے۔ اس سے بڑا ڈھونگ اگر امت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھانے اور پیٹ پالنے کا ڈھونگ ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا نہیں ہے، اگر یہ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو تو پھر پتہ نہیں کون سے کوڑے پڑنے پر قوم جاگنے کے لیے تیار ہوگی۔ وہاں کاغذ پر لکھا ہوا اگریمنٹ پیپر کا رسول اللہ مٹانے تیار نہیں ہے، یہاں پر جھنڈیوں پر، کیک پر، وہاں مختلف جگہوں پر، پامفلیٹوں پر اللہ کے نبی کا نام لکھ کر بدتمیزی اور بے ادبی کی جاتی ہو، اور وہی انسانیت اخلاق شمار ہوتی ہے، عشق رسول شمار ہوتا ہے، وہی محبت کے دعوے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی عظمت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آپ کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی واسطے حضرت فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم زندگی بھر کھاتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، استنجا جاتے بھی ہو، بیوی سے صحبت بھی ہے، بزنس بھی ہے، گھر میں آنے جانا بھی ہے، یہ سب کام انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں ان کاموں میں یہ دھیان پیدا کر لو کہ میں کھاتا ہوں، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، میں سوتا ہوں، میرے نبی کیسے سوتے تھے، میں کپڑے پہنتا ہوں، میرے نبی کیسے پہنتے تھے۔ اتنا سوچ کے کھاؤ، بس اتنا سوچ کے گھر میں داخل ہو کہ میرے نبی گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے، یہ سوچ کر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سوچ ہی تمہیں موت سے پہلے اللہ کا ولی بنا دے گی، یہ سوچ ہی تمہیں اللہ کا ولی بنا دے گی۔ جب یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوگا، میرے نبی کا کھانا، میرے نبی کا پینا، میرے نبی کا بزنس، میرے نبی کا ساتھیوں کے ساتھ دوستی اور معاملات میں، تعلقات میں اخلاقی رویہ یہ کیسا تھا، سوچ لو، یہ سوچ تمہیں اللہ کا ولی بنا دے گی۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ گلی کا، بستی کا اپنے بچے کے جیسا دکھتا ہے تو پھر ہمیں اپنے بچے کے جیسی محبت اس پر بھی آتی ہے۔ سیم ہمارے بیٹے جیسا دکھ رہا ہے، سیم ہمارے بھائی جیسا دکھ رہا ہے، سیم ہمارے چاچا جیسا دکھ رہا ہے، جو ہمارے رشتہ دار کے جیسا دکھتا ہے اس پر بھی ہمیں ہمارے رشتہ دار جیسی محبت آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو بھی جو محمد کے جیسا دکھتا ہے اس پر بھی اللہ کو محمد کے جیسا پیار آتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے جیسا دکھتا ہے اس پر بھی اللہ کو مصطفیٰ کے جیسا پیار آتا ہے۔ تو دکھنے میں ایسے دکھو کہ یہ نبی کے عاشق ہیں، چہرے سے، لباس سے، رہن سہن سے، پاکی صفائی سے، سچی گفتگو سے، وعدے کی پابندی سے، معاملات کی صفائی سے یہ پتہ چلے کہ یہ محمد کے عاشق ہیں۔ تو جیسے اللہ کو مصطفیٰ پر پیار آیا، ایسے ہی اللہ آج کے دشمنوں کے دلوں میں اس امت مسلمہ کا پیار پیدا کر دے گا اگر یہ امت بھی نبی کے جیسے دکھے گی۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ اور نسخہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 3 کام کر لو، باوضو رہنے کا اہتمام، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام، اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام، اور مسواک کا اہتمام۔ یہ کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار تمہیں کرا دیں گے۔ اس سے اہم بات حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے پوری امت مسلمہ کے مجدد گزرے ہیں، اور فتنہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو نیا دین شروع ہوا تھا، دین اکبری کے نام سے، اسے کچلنے کا بڑا مجاہدانہ کارنامہ انجام دیے ہیں۔ ایک مرتبہ سرہند کے علاقے میں، پنجاب کا ایریا، سرہند کے علاقے میں ایک صاحب کشف بزرگ
داخل ہوئے جن کے آنے سے اندازہ ہو گیا کہ زمین میں ہلکا سا زلزلہ محسوس ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ بزرگ تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کا یہ خوف اور دہشت پیدا ہو گئی زلزلے کی کیفیت کی وجہ سے۔ مجدد الفسانی نے اپنی مسواک زمین پہ رکھی تو زمین کا وہ زلزلے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ جب وہ بزرگ آئے تو ان سے عرض کرنے لگے کہ سنو، تمہاری کرامت یہ تھی کہ تمہارے شہر میں آنے سے ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور میری کرامت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم سرہند کے قبرستانوں کے تمام مردوں کے بارے میں اگر مجھ سے دعا کرو گے تو میں ان کو زندہ کر دوں گا۔ یہ میری دعا کی کرامت ہے، یہ تمہاری عبادت کی کرامت ہے، لیکن ان ساری کرامتوں کے بارے میں سن لو، ایسی 1000 کرامتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسواک کی ایک سنت پر عمل کرنا یہ 1000 درجے بہتر ہے مردوں کو زندہ کرنے سے بھی۔ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی 1000 درجے بہتر ہے کہ مسواک کی سنت کو زندہ کر لو۔ اور اللہ کے نیک بندے یہ فرمایا کرتے تھے، محمد ابن العربی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد میں سیدھا پیر رکھ کر داخل ہو جانا، مسجد میں سیدھا پیر رکھ کر داخل ہو جانا 100 بار ہوا میں اڑنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہوا میں اڑنا تو پرندوں کا کام ہے، مسجد میں داخل ہونا بندوں کا کام ہے۔ ہوا میں اڑنے سے تمہیں شہرت ملے گی، لیکن سنت پر عمل کرنے سے تمہیں اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کی دوستی ملے گی، نبی کی محبت ملے گی۔ اور ہم ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتباع کا، نبی کی سنتوں پر جینے کا کتنا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، جو نبی کی سنتوں کے مطابق جیتا نہیں ہے وہ دنیا میں بھی پریشان اور مرنے کے بعد بھی پریشان رہے گا۔ ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی اور محدث گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ایک جوان ہمیشہ چہرہ چھپا کے بیٹھتا تھا۔ پوچھا کہ کیوں اس طرح چہرہ چھپا کے بیٹھتے ہو؟ چہرہ اٹھایا، یہاں گال پر تھپڑ کے نشان موجود تھے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کفن چور ہوں، مردے کو دفن کرنے کے بعد کفن چرا لیتا ہوں، بعد میں قبر کھود کر۔ ایک عورت کو دفنایا گیا، میں رات میں پہنچا اس کی قبر کھود کر کفن چرانے کے لیے۔ جب اس کا کفن کھولا تو وہ زندہ تھی اور اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، اس کے انگلیوں کے نشان ہیں۔ اور میں نے ہزاروں لوگوں کی قبر کھود کے کفن چرایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے قبرستان میں جب مردوں کا کفن چراتے تھے تو مردوں کو اور میت کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھتے تھے یا قبلے سے پھرا ہوا دیکھتے تھے؟ وہ کفن چور کہنے لگا 1000 میں سے میں نے 90% مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمانے لگے انا للہ، امت کا 90% طبقہ سنتوں کو چھوڑ کر جی رہا ہے، اور سنتوں کو چھوڑنے کا وبال اور عذاب یہ ہے اللہ قبر میں قبلے سے چہرہ پھیر دیتے ہیں، اللہ قبر میں قبلے سے چہرہ پھیر دیتے ہیں، یہ سنتوں کو چھوڑنے کا وبال ہے۔ اور 90% امت کا طبقہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر جی رہا ہے۔ اس لیے اس ربیع الاول کی مناسبت سے 100 سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، کم از کم ایک سنت پر تو عمل شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔